السلام علیکم دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 25 جنوری 2023 کو فرانس کی جو کانسٹیٹیوشنل کونسل ہے وہ جو امیگریشن قوانین کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ لینے کے لیے جا رہی ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پیرس سے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں. دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فرانس میں جو کانسٹیٹیوشنل ہے جس کو کونسل دے ساج بھی کہا جاتا ہے، وہ 25 جنوری 2024 کو جو پروجے دو لوا ہے سور لیمیگراسیون اس کے اوپر اپنا فیصلہ لینے کے لیے جا رہی ہے. مختصراً اس پروگرام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا فیصلہ لیا ہے ایز اے ہول. اس کے اوپر پھر ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے ایک آدھ دن کے اندر کہ یہ جو قانون پاس کیا ہے کانسٹیٹیوشنل نے، اس میں جو امیگرینٹس ہیں، جو تارکین وطن ہیں، ان کے لیے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں، جو قانون پاس کیا گیا اس میں جو بہت ساری ترامیم کی تھی، یہ ایک طرح سے جو انیشل پروجیکٹ تھا حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، کم و بیش اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اور جو بہت ساری ترامیم کی تھی سینٹ نے، یا اس کے بعد جو پیریٹی کمیشن تھا اس نے جو بہت ساری ترامیم اس کے اندر کی تھی، ان سب کو تقریباً مسترد کر دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو 35 کے قریب اس میں آرٹیکلز تھے ان کو یا تو جزوی طور پر یا مکمل طور پر ان کو ختم کر دیا گیا ہے. جو ترامیم کی گئی تھی بنیادی جو شروع کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر، اس میں خاص طور پر جو امیگریشن کے حوالے سے یا ری گروپنگ فیملیال فیملی ری گروپنگ کے اوپر تھے، یا جو لوگوں کو الاؤنسز وغیرہ پہ دیے جانے تھے اس کے اوپر جو ترامیم کی گئی تھی ان کو مسترد کر دیا ہے کانسٹیٹیوشنل نے. اس کے اوپر جو اتوار والے دن سنڈے کو جو ایک بڑا ایک اجتماع ہوا تھا جس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی پیرس میں، شاید اس کا بھی کچھ اثر ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ یہ ایک بیلنس قسم کا قانون ہونا چاہیے، شاید اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھا ہے. تاہم جو دائیں بازو کی انتہائی دائیں بازو کی ایک جماعت ہے راسمبلمنٹ ناسیونال، اس نے اس پہ تنقید کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. وہ اس کو ایکسیپٹ اس طرح سے نہیں کر پا رہے اور کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر امیگریشن قوانین کے اوپر فرانس کے اندر ایک ریفرینڈم کروایا جائے. تو اچھی خبر ہے. بہت ساری ترامیم جن سے غیر ملکی افراد کے لیے کچھ نقصانات نکلتے تھے، یہ قانون میں سختیاں لائی جا رہی تھی امیگریشن قوانین میں، اس کو کانسٹیٹیوشنل کے جو ساج ہیں یا جو بڑے ہیں انہوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے اور تقریباً 49 آرٹیکلز پاس کیے ہیں. 35 کو انہوں نے یا تو جزوی طور پر مسترد کر دیا یا مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. آنے والے پروگرام میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا. آج کے پروگرام میں صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ قانون جو ابتدائی شکل تھی تقریباً اس کے اندر کم و بیش پاس کیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے موضوعات ہیں جن کے اوپر مجھے بات کرنی ہے، ان کی میں ایک لسٹ بنا رہا ہوں. آپ کے جو سجیشنز ہیں ان کو بھی میں نے مد نظر رکھ رہا ہوں اور آنے والے دنوں میں کافی مصروفیت ہوگی، تو اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی کا ایک پروگرام کروں اور آپ کو باقاعدہ انفارمیشن دے دوں جس کے اندر یہ اس قانون کے اوپر بھی مختلف جو اس کے حصے ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جائے، کب سے یہ اپلیکیبل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اسائلم کے حوالے سے، یا جرمنی میں کس طرح آپ کام کی بنیاد کے اوپر پیپرز لے سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے تو تاکہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.